سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم اما بعد دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھا انتظام فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے دین کے اندر وہ تو ہم جانتے ہیں. دین کا ستون ہے دعا جو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کے لیے بہت ہی اچھا انتظام فرمایا ہے جس کے ذریعے سے دعا قبول ہو جاتی ہے. جب انسان کسی وسیلے کے ذریعے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. وسیلہ اور واسطہ اس کو بھی اور آسان فرما دیا. اس وسیلے کا انتظام اللہ پاک نے بہت آسان کر دیا. سب سے پہلے تو خود انسان کے اندر ہی اس کا انتظام کر دیا اللہ پاک نے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود ہی اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے. اس طرح کیا انتظام ہے؟ بہت ہی اچھا انتظام ہے. اور جب انسان وسیلے سے دعا مانگے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وسیلے کے ذریعے سے بڑی سے بڑی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہر انسان کے لیے اللہ نے انصاف فرمایا ہے کہ وہ ایسا وسیلہ پکڑے خود ہی جو اس کے اندر موجود ہے. یعنی کسی بھی اپنے عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے. کسی بھی اپنے اعمال نہیں، میں نے عمل کی بات کی ہے، اعمال کی بات نہیں. ایک عمل، ایک ایسا عمل جو خالص ہو. خالص مراد کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے وہ عمل کیا ہو. پوری زندگی کے اندر ایک عمل کی اتنی قیمت ہے، اتنا درجہ ہے، اتنی طاقت ہے اس عمل کی جو اخلاص سے کیا ہوا، خالص عمل ہو. خالص کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے واسطے. پہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے واسطے. کیوں اللہ کے واسطے؟ کیا مطلب؟ کہ میری اس نماز سے اللہ راضی ہو جائے، بس اور کچھ نہیں. یا نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ یا میں فلاں کام ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، فلاں ہو جائے. نہیں، نماز ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے بس. حج کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. عمرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. زبان سے تو ہم کہہ دیتے ہیں
کہ ہم حج پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، لیکن یہ دل کے اندر پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا دنیا کو راضی کر رہے ہیں، شہرت کے لیے کر رہے ہیں یا اور کسی معاملے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارا ایک عمل بھی انسان نے ایک عمل بھی خالص کیا ہوگا اور اس کا وسیلہ پکڑے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وسیلے کے ذریعے سے بڑی سی بڑی مصیبتیں ختم فرما دیں، پہاڑوں سے بھی کھول کے بس اس وسیلے کا واسطہ دے دے، اللہ پاک پکڑ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ختم فرما دیتے۔ بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا پچھلے زمانے کا ایک قصہ بیان فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ بھئی ایسے 3 آدمی تھے، دوست تھے 3، روزگار کے لیے یا کسی کام کے لیے نکلے بیچارے سفر شروع کیا۔ سفر کرتے کرتے گزرتے مقامات جہاں جانا تھا سفر کر رہے تھے، ہوا گیا کہ راستے میں بڑی سخت بارش آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہانی سنا رہے ہیں پچھلے زمانے کی اپنے صحابہ جو ہم تک پہنچ گئی اللہ کے فضل سے۔ تو وہ سخت بارش آ گئی، وہ بڑے سخت پریشان یہ اب کیا کریں، ادھر جائیں۔ تو کچھ نہیں سوچی، ان کا چلو یہ پہاڑ اس میں دیکھتے ہیں کچھ جگہ مل جائے، تو پہاڑ کے نزدیک گئے تو ایک غار سی تھی بنی ہوتی، پہاڑ میں اس طرح غار ہو جاتی، کیب بنی ہوتی، چلو بھائی باغ اندر چلو، بارش سے تو جان چھوٹے گی۔ وہ جناب 3 جو تھے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ جیسے وہ 3 غار میں گئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، طوفان تھا، بارش تھی، اللہ کی مرضی یہ تھی، وہ پہاڑ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا تودا جس کو کہتے ہیں وہ سلپ ہوا اور آ کے اس غار کے منہ کے اوپر ٹھپ ہو گیا، بالکل ڈھکن بن گیا۔ ایسا ڈھکن بنا کہ وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ بھئی یہ یہاں اندر غار بھی ہے یا نہیں ہے، بالکل نشان مٹ گیا۔ وہ 3 انسان اندر اور باہر کچھ بھی نہیں، اندر غار کے پھنسے بیٹھے۔ سوچیں میں اور آپ ہوں کیا کریں، کیا حال انسان ہے، آواز نہ باہر جا سکتی ہے، نہ کوئی ریسکیو آ سکتی ہے، نہ موبائل فون ہے، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں، نہ کسی کو اطلاع دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیو ابھی بھی موبائل فونوں پہ ان چیزوں پہ بھروسہ نہ کرو، ابھی بھی ایسا وقت انسان پہ آ جاتا ہے کہ بالکل اندھورے میں بند ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہر وقت سوچنا چاہیے انسان کو۔ اب وہ 3 انسان جو گئے، ہر آدمی سوچ لے کہ وہ میں ہوں، تصور کر لیا کیا حال ہوگا اس حال میں کہ جب اندھیرا ہو، بند ہو، آپ اندر بیٹھے ہوں، کیا یاد آئے گی؟ موت۔ بس یہ ختم، اب تو گئے، موت آئی ہے، اب کس نے ہماری آواز سننی؟ اتنا مایوس ہو جاتا ہے آدمی کہ آواز دے گا بھی نہیں، پاکل میں کسی کو آواز دوں گا، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، حالات ختم ہو جائیں گے، اور سب بھول جاتے ہیں آدمی، بھولیں گے نہیں بھولیں گے، پتہ ہی نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتا، اللہ معاف فرمائے ان حالات سے۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے، ایمان والوں کیا ہوتا ہے، بس پھر ایک ہی چیز یاد آتی ہے۔ کیا چیز؟ جس کا اللہ کلمہ پڑا ہوتا ہے انسان نے، پھر اس وقت اللہ کی یاد انسان کو، اللہ یاد آتا ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی جو ہوگا اس کو کون یاد آئے گا؟ اللہ یاد آتا ہے۔ اب کون ہے، کون ہے، کیا کرے؟ اب وہاں کون سی سب سے بڑی عبادت ہوگی؟ کیا ہوگی؟ یہی ہوگی، ہاتھ ہی اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ ان غاروں کے اندر بھی، ان پہاڑوں کے اندر بھی بالکل بند ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے مولا۔ وہاں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے کیا کہا تھا، اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو تیری رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ قرآن پھر سمجھ آتا ہے کہ واقعی اللہ پاک نے تو کہا تھا میں تو بندے کی رگ جان سے نزدیک ہوں، تو آج اسی کو پکارو۔ وہ تینوں نے مشورہ کیا، بھائی اب تو کوئی نہیں، چانس ہی کوئی نہیں، مرنے والے ہیں، تو اب یہی کرتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، رب کو پکاریں، دعا کریں۔ تو اس میں سے ایک آدمی بہت سیانا تھا، اس نے کہا دعا تو بہت ہو جائیں گی، دعا کی ایک بہت جو بتایا جس سے دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، آج وہ کام کریں ہم۔ جو وہ کیا کہ وسیلہ پکڑ لو، وسیلہ پکڑ لو۔ سب آدمی سوچو
کہ جو سب سے نزدیک اللہ نے وسیلہ میں دیا تھا. ہر آدمی جو تینوں سوچو کہ کوئی عمل تھا ہمارا اب تک جو اخلاص کے ساتھ تھا, اور جس کو یاد آ جائے چپ کر کے واسطہ دینا شروع کر دے اللہ پاک. سوچو مراقبہ کو سوچنے کا نام ہوتا ہے نا. جب جو مراقبہ کرتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں, کس کا سوچ رہے ہیں؟ اللہ کا. برابر یہ ہے نا, سو رہے ہیں, کراٹے مار رہے ہیں, نیند کا اچھا ٹائم مل گیا بھائی ریسٹ کر. نہیں, کس کو سوچ رہا ہے بندہ؟ رب کو سوچ رہا ہے, اس کے کمال جمال باتیں. یہ جو باتیں بتا رہا ہوں, سوچو کہ مر رہا ہوں, طوفان کون آئے گا, میرا رب اتنا شان والا, اتنا کمال والا, اتنی دنیا, یہ سب کچھ. یہ مراقبہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف پرواز کرنا, اس کو کہتے ہیں مراقبہ. کرو مراقبہ کیا تو ایک ہی انگلی اٹھا دے گیا. چلو میں تو دیتا ہوں واسطہ اللہ کو. اس نے کہا یا اللہ بہت گناہ گار, ایک عمل مجھے یاد آیا ہے, اور وہ مجھے پتا ہے. جو اخلاص سے آدمی عمل کرتا ہے نا, وہ اس کو پتا ہوتا ہے, وہ پتا ہوتا ہے. اخلاص کا عمل کیسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک چراوا نہیں تو چراوا شیفرڈ جس کو کہتے ہیں, جنگل کے اندر بکری کو چلا رہا ہے اور وہاں نماز پڑھ رہا ہے. تو وہاں پتہ ہے بکری کیا دیکھیں گی سوائے بکری کو, وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں, جنگل بیان ہوتا ہے. وہ جو نماز ہوتی ہے وہ خالص کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ والے جبھی بکری چراتے تھے. ہمارے حضرت کے والد صاحب بھی بکری چراتے تھے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکری چرائی. اس میں ایک اور نقطہ آپ کو بتاؤں, یہ کیا بات ہے, انبیاء کے سامنے موسیٰ علیہ السلام سارے تقریر دیکھیں آپ, اولیاء اللہ انبیاء, ان کے ایک شغل ہے بکریوں کے ساتھ بڑی دوستی رہی ہے, بکری چلانا. تو اس میں بڑا ایک معاملہ ہے. دیکھیں جو فعل آپ اختیار کرتے ہیں اس کا اثر آپ پر ہوتا ہے. تو بکری بڑی معصوم بڑی مسکین قسم کا جانور ہے, اور جس وقت دودھ مانگو ٹانگ ہٹا دیتی ہیں, دودھ نکالنا شروع کرتے ہیں, اس کو دودھ پلا دیتی ہیں. بہت تواضع, بہت عاجزی, بہت مسکینی. دیکھیں نا بکری کو کہیں پالی ہوگی تو پتہ لے, بہت ہی پیاری جانور. تو اس میں یہ کیا بات ہے کہ انبیاء کی صفات ہی یہ تواضع ہے, محبت ہے, سب کچھ ملتا ہے اس کے اندر. ہر وقت دعا کے لیے انسان کو مانگتا رہتا ہے نبی جو ہوتا ہے. تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ ایک ہی میرا مجھے عمل مجھے یاد آ رہا ہے, اگر تو یہ باروں میں وہ قبول ہو گیا اور اخلاص تھا اس میں تو کرم فرما میرے پہ. اب وہ واسطہ دے رہا ہے, دوست سن رہے ہیں. کتنے دردناک وقت ہوتی ہے, جس وہ دعا ہوتی ہے نا آدمی کی, کبھی زندگی میں موقع آ جائے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ دعا ہوتی کیسی ہے. سب بناوٹیں ختم ہو جاتی ہیں, سب بناوٹیں, دعا میں بڑی بناوٹیں چلتی ہیں نا. یہ وہ بناوٹیں والی نبی چڑی دعا آتی ہے, جو وہاں دعا پڑتی ہے نا, اللہ اکبر, نہ کوئی تنن ہوتا ہے نہ کوئی چیز ہوتی ہے, وہاں تو خالص ایسی دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہو کر آنکھ نہیں رو رہا ہوتا, دل رو رہا ہوتا ہے انسان. سبحان اللہ. اللہ مصیبتوں سے بچائے, لیکن مصیبت کے اندر انسان کا یہی حال ہوتا ہے, بے یارو کا مددگار جب انسان ہوتا ہے. بس جناب اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں چڑھا ہوں, تو یہ پتہ ہے میں تو اپنے بکری شیری چلاتا ہوں. تو روز میں جاتا تھا جنگل میں بکری چرانے, اور میرا معمول یہ تھا کہ جب میں بکری چرا کے آتا تھا تو بکری کو دودھ لے کے چرانے کے بعد سب سے پہلے میرا معمول یہ تھا کہ میرے ماں باپ بہت بڈھے تھے, ضعیف تھے, تو میں سیدھا ان کے پاس جاتا تھا اور ان کو پہلے دودھ پلاتا تھا, پھر اپنے گھر جا کے بچوں بیویوں کو دودھ پلاتا تھا. یہ میرا معمول تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ میں لیٹ ہو گیا اور میں پہنچ نہیں سکا. تو میں جب جلدی جلدی پہنچا تو کیا ہوا, میرے ماں باپ ضعیف تھے, وہ بیچارے سو گئے, سردیوں کا وقت تھا. وہ سو گئے تو دودھ میرے ہاتھ میں تھا. تو مجھے یہ مولا گوارا نہیں ہوا کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور میں یہ دودھ پی لوں, اپنے بچوں کو پلاؤں. میں نے کہا کہ جب تک میرے والدین نہیں پئیں گے میں بھی نہیں پیوں گا, اور میں گلاس لے کے دودھ کا ان کے سرانے کھڑے ہی رہا. حتیٰ کہ صبح ہو گئی میں وہاں سے ہلا ہی نہیں ہوں, گلاس لے کے کھڑے ہی رہا. میرے مولا وہاں تو تھا اور میں تھا. میں تو سمجھتا ہوں یہ خالص اخلاص کا عمل تھا. اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کے وسیلے اور واسطے سے تو اس چٹان کو ہٹا دے. ایک دم کھڑکا لگا اور ون تھرڈ جو چٹان تھی وہ الگ ہو گئی اور روشنی نظر آنا شروع ہو گئی. دوسرے کو حوصلہ بڑھے گا, ماشاء اللہ. چلو تو سنا کوئی قصہ.
اس نے کہا یا اللہ تو واقف ہے میں کیا کام کرتا تھا. میری ایک چچا زاد بہن تھی تو مجھے اس سے عشق تھا, محبت ہو گئی. غریب تھی بیچاری, مسکین تھی. تو میں موقع کی تلاش میں تھا میں اس سے کبھی اپنی خواہش پوری کروں. ایک دفعہ اتفاق ہوا, غریب تھی بیچاری, مفلسی بہت تھی, تو وہ میرے پاس پیسے مانگنے آ گئی, قرض. میں کہا اب تو وہی صحیح ہے. میں نے کہا بھائی پیسے تو میں دے دوں گا لیکن اب تو میری خواہش پوری کر دے. تو وہ رونے لگی, کہتے ہیں میں تو بری عورت نہیں ہوں, میں تو کبھی یہ کام نہیں کیا. چلی گئی. لیکن مفلسی, بھوک پیاس, بچوں کو دیکھ انسان مجبور ہو جاتا ہے بیچاری. پھر آگے کہتے ٹھیک ہے تو اپنی خواہش پوری کر لیتا, مجھے پیسے دے دے. اور جب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ہر چیز کو, جب میں اس وقت پہنچا ایسے حالت میں کہ میں اپنی خواہش پوری کرنے والا تھا, تو اس عورت کے منہ سے روتے ہوئے نکلا کہ اے بندے اللہ سے ڈر, اللہ کا خوف کر. میرے مولا اس نے ایسے کہا تو مجھے ایک دم تیرا خوف اور ڈر دل کے اندر آ گیا, اور میں اسی حالت میں اتر گیا اور پیسے بھی میں اس کو صدقہ کر دیا سارا. وہاں تو ہی تھا اور تو کوئی تھا ہی نہیں, اور نہ میں نے یہ عمل کسی کو بتایا. میرے مولا اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہے اور اخلاص والا تھا تو کرم فرمائے چٹان ہٹا دے. چٹان ہلی جناب, اور آدھی چٹان جو تھی 1/3 تھی نا, 1/3 اور ہل گئی. کافی روشنی نظر آنے لگی وہاں سے. اب تیسرے نے کہا ٹھیک ہے میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں. اس نے کہا میرے مولا تو جانتا ہے کہ میرا پیشہ جو ہے کاشتکاری کا تھا, تو کاشتکار کے پاس مزدور کام ہم کرتے تھے, میرے پاس مزدور آتے تھے تو ان کو نقد مزدوری دیتا تھا. تو ایک دفعہ ایک کاشتکار نے کہتا مزدور نے عجیب حرکت کی, وہ مزدوری نہیں لے گیا. میں بھی بڑا حیران کہ اس نے مزدوری کیوں چھوڑی, کیوں نہیں لے گیا. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کی مزدوری کا میں کیا کروں, سوچتا رہا. تو پھر میں نے سوچا کہ بھئی پیسہ تو اس کے ہیں, چلو اس سے تھوڑا بیج لے کے میں کھیت میں ڈال دیتا ہوں. الحمدللہ اس کے روزی سے ایسی برکت ہوئی, اور 4 مہینے ہو گئے, چاولوں کی کھیتی اگنا شروع ہو گیا اس سے. اور پھر جو اس سے جب گلا ہوگا میں اس سے لے کے پھر ایک اور گلا ڈال دیا اس میں. وہ تو حد تک یہ کہ اس کے پھر میں اتنے پیسے ہو گئے, میں نے مویشی لے لی, بکری لے لی, یہ پورا میں نے فارم بنا لیا. دیکھا میں نے امید کری وہ ساری چیزیں اس کی ہو گئی, اسی اس کی ایک جو تھی مزدوری سے. اب ہوا کیا کہ ایک دن آگے اس نے کنڈی کھڑکا دی. میں نے کہتا میری مزدوری دے بھائی, جو دن چھوڑ گیا سخت. میں کہا میں تو حاضر ہوں, میں تو اس وقت تلاش کر رہا تھا, تو رب تو سن رہا تھا میری بات, اور میرے دل کو بھی جانتا تھا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, اندازہ لگا ہے. تو کیوں نہ ان کے تو عمل سے پہاڑ نہ ہلنا تو کیا ہوا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اپنی امت کی اصلاح کے لیے فرما رہے ہیں. تو بھائی اس نے کہا یا اللہ, جب اس نے مجھ سے مانگا میں کہا میں تو پہلے تیار تھا, میں تو پریشان ہوا تھا, پتا کیا تیری مزدوری تھی. کہتا جو میں کام کے مزدوری دے, سارا یہ غلہ بھی تیرا, بکری بھی تیری, مویشی بھی تیری, وہ جو چل رہی ہیں جو گائے بھینسیں وہ بھی تیری ہیں, یہ کھیت میں جو ہے یہ بھی تیرا, اور یہ غلہ یہ بھی تیرا ہے. اس نے کہا تو میں پاگل ہو گئی یا تو پاگل ہو گئی, مجھے مزدوری دے. کہتے نہیں میں حق پہ ہوں, تو نے جو مزدوری دی تھی میں اس سے کاشت کی بڑھتی چلے گی, برکت ہوتی چلے گی, تو یہ سب تیری مزدوری سے سب لے جا, مجھے کچھ نہیں چاہیے سب اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کا یہ عمل تجھے مقبول تھا اور اخلاص کے ساتھ تھا, تو کرم فرمائیے چٹان ہٹا دے. ساری سرک گئی ایک دم, جتنی سب ایک دم جناب پورا کھل گیا اس کا. اور وہ جو 3 آدمی تھے آرام سے باہر نکل گئے. تو یہ ہے وسیلہ. وسیلہ جو ہے اس میں کتنی طاقت اللہ پاک نے رکھی. انبیاء کا وسیلہ, اولیاء اللہ کا وسیلہ, یہ سب وسیلے ہیں. انبیاء کے وسیلے ہیں, اولیاء کے وسیلے ہیں, اور یہ عمل جو انسان کرتا ہے اس کے وسیلہ کتنی طاقت وسیلہ اللہ پاک نے. کیا وجہ اس کی؟ وجہ کیا ہے کہ انبیاء اللہ کو محبوب, اولیاء اللہ کو محبوب, اور ایسا عمل جو اخلاص کے ساتھ ہے وہ بھی اللہ کو محبوب. تو اللہ تعالیٰ کو محبوب چیز جو محبوب ہوگی وہ بھی محبوب بن جاتی ہے. جو چیز محبوب ہوتی ہے نا
وہ بھی محبوب بن جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وسیلے کے ذریعے سے اس عمل کو، اس چیز کو پسند فرما لیتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ بھائی، کتنی بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں، روزی بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کیا ہم اتنے نہیں ہو سکتے کہ سارے اللہ کے لیے کر لیں سب کچھ؟ یہ سب اللہ کے لیے ہو جائے ہماری. خدا کی قسم ایک عمل زندگی میں اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چٹانوں کو ہلا دیتا ہے. ہماری مشکلیں کیوں دور نہیں ہوتی؟ ہماری پریشانی کیوں نہیں دور ہوتی؟ ہمیں اللہ قریب کیوں نظر نہیں آتا؟ ہمیں لذتیں کیوں محسوس نہیں ہوتی ہیں اپنی عبادات کے اندر؟ کچھ تو سوچیں. یہ ایک اتنی بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اس کے لیے حکم کیا ہے؟ بتایا یہ جاتا ہے کہ بھائی اپنے اعمالوں کو اور نیتوں کو صحیح کرو. ہر عبادت جو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اللہ دے رہا ہے تو اللہ کی دو واپس. اللہ ہی دے رہا ہے، اللہ کی طرف واپس لوٹے ہمارا ہر سجدہ، ہر عبادت، ہر چیز. اتنا پاک اور صاف دل ہمارا ہو جائے کہ اس میں غیر کا تصور بھی نہ ہو کہ ہم غیر کے لیے سجدے کر رہے ہیں. نہ ریا ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ بناوٹ ہو. غرض کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. ایسا کہ جیسے کوئی کسی سے غرض ہم ہی نہیں، پریشانی کسی کی نہیں. جو عمل بھی کر رہے ہیں ہم، اب ایک یہ شیطان کا وسوسہ ہو جائے کہ بھائی یہ نہ کرو، یہاں نفل نہ پڑھنا، یہ ریا ہو جائے گی. وہ لوگ کیا نفل چھوڑ دیتے ہیں. یار یہاں ذکر نہ کرو، ریا ہو جائے گی. ہوتا ہے نہیں وسوسہ؟ وہ ذکر چھوڑ دیا. بھائی امام نہ بات ریا ہو جائے گی. پھر فلاں کام نہ کرو، ریا ہو جائے گی. یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو گے، یار ریا ہو جائے گی، لوگ دیکھیں گے، سب کچھ ہو جائے گی. اس کا بڑا جواب بہترین دیا ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حکیم الامت تھے نا، انہوں نے کیا ریا کو جیب میں رکھی ہے جو چپک جائے گی تمہیں ایک دم ریا ہو جائے گی. ریا بھی اس وقت ریا ہوتی ہے جب نیت ہو ریا کی. جب تیری نیت نہیں ریا کی، نیت اللہ کے لیے، تو ریا کیسے بن جائے گی؟ عمل مت چھوڑ. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. عمل کو ترک مت کرنا کبھی سوچ کہ یہ لوگ کہیں گے یہ ریاکار ہے. لوگ کہیں گے ریاکار ہے، تو نہیں کہہ رہا میں ریاکار ہوں. تو کہہ رہا ہے نہیں، میں تو نہیں ریا کے لیے کہہ رہا، میں تو ذکر کر رہا ہوں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں دل پڑھا نفل پڑھ رہا ہوں. اب چھوڑ کیوں رہا ہے؟ یار لوگ سمجھیں گے میں ریا کر رہا ہوں، اس لیے مجھے یہاں نفل نہیں پڑھنا چاہیے. ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا. لوگ کہیں گے یار یہ کام لگا، بس مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لوگ یا فلاں یہ کہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ کہیں گے، تو نہیں کہہ رہا، تو اللہ کے لیے تعلق ہوتے. یہ تو شیطان تو جو عمل سے ختم کرنا چاہتا ہے. بانگے دہور بیٹھ کے کام کر، جو چاہے لوگ کہیں کہ ریا کار ہے، فلاں کار ہے. ہنس اندر کہ کتنے بیوقوف ہیں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں ریا کار. تو اس وسوسے سے کبھی اپنے عمل کو ترک نہ کرو. ریا چپکی بھی نہیں ہے کہ جناب کسی نے کہہ دیا ریا کار تو آپ ریا کار بن گئے. کتنی عجیب بات ہے. جیسے کسی بچے سے کہتے تیری ناک نہیں ہے، وہ روز ہوئے گا امی میری ناک نہیں ہے، وہ کہتے تیری ناک چپکی ہے کہ نہیں امی میری ناک نہیں ہے. وہ حساب ہمارا ہے نا. نہیں یہ ریا کار ہے، نہیں یہ ریا کار ہے. لوگ تو کہیں گے، ان کو چاہیے کہ اس کو بگاؤ کس طریقے سے، ہر اس کا یہ عمل نکالو. تو اس کو کہنا ریا کار ہے، کہ ہاں میں تو ریا، ماشاء اللہ صحیح کہہ رہا ہے. اور زیادہ نفل پڑے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میری نیت جو ہے ریا کی ہے ہی نہیں. میں دکھا نہیں رہا. یہ سب بکواس ہے. کیوں کہ اگر فرض کریں یہ وسوسہ آ بھی رہا ہے اندر کہ یار تو ریا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو اور ہی اچھی بات ہے. جب وسوسہ آ رہا ہے ریا کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. اگر یہ بات ہے تو میں اب نیت کر لیتا ہوں میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے کر رہا ہوں. تو بات ختم. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر وسوسہ آ رہا ہے نا کہ نہیں میں تو ریا کر رہا ہے. اب کوئی بھی نہیں ہے، وسوسہ آ رہا ہے نہیں یہ تو ریا کر رہا ہے. آدمی کوئی پیچھے بیٹھے نا وہ تو نہیں کہہ رہے، لیکن بس یہ لوگ کہیں گے ریا. وسوسہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اگر تو کہہ رہا ہے نا میں ریا کر رہا ہوں تو میں نیت کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، پکے دل سے کہہ رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں. تو اللہ اتنا پسند کرے گا اچھا کہ اب تو وہی صحیح ہے. شیطان کو کہے گا اب تو یہ میرے لیے کر رہے ہیں. وہ جو ایسا عمل ہو گیا بہت احتیاط کریں. اس عمل کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. جو ابھی نماز پڑھی عشاء کی، اللہ اس کو اتنا چھوٹا سمجھے نا کہ تصور نہ کریں. بس فرض پڑھ لیا ٹال دو، اور پورا برا نہ ماننا. میری بات پورا یقین کے ساتھ پڑھا کہ یار اللہ نے کہا قبول کرنی ہے، بس اللہ اپنے رحم سے. اتنے ٹوٹے دل سے ہم عبادت کرتے ہیں کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں.
اتنے ٹوٹے دل سے کوئی بات کرے گا کہ اتنا گناہگار آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اتنا نیچے سمجھتا ہے کہ اتنا بڑا عمل اللہ توفیق دے رہا ہے, گھر سے اٹھایا ہے, وضو کرایا ہے, یہاں لے کر آیا ہے, عشاء کی نماز پڑھائی ہے, ہزاروں لوگوں میں آپ کو چنا ہے, بٹھایا ہے, قرآن سنایا ہے, اور پھر بھی آدمی ڈاؤن ہو جا رہا ہے. نہیں, بس ایک چیز کر لے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کیا ہے, یہ سارا کچھ جو ہوا تیری توفیق سے, وہ تیرے لیے ہوا ہے. ایسی چیز بن جائے گی طاقتور, پھر اس کو جمع کر لیں سائٹ پہ, اس عمل کو جو آپ نے کہہ دیا نا, پھر سائڈ پہ جمع کر لیں. اللہ نہ کرے کبھی غار میں پھنس جائیں, یہ اللہ کی نئی مثال بتا رہے ہیں کہ کبھی مصیبت آ جائے تو اس عمل کو یاد کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں. بس کیسی بہترین خزانہ ہے, کہیں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اس عمل کو جو خالص نظر آ جائے کہ یار یہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا, رات کا وقت تھا, میں کھڑا تھا, میں نے جناب دل کیا میں تہجد پڑھوں, میں نے تہجد پڑھ لی, لیکن صبح کو یہ نہیں کہا یار چہرے پہ نور تو نہیں آ گیا, یہ نہیں پوچھا کسی سے. وہ تہجد پڑھی ہے, پڑھ کے بھول گئے, ہم نے تہجد پڑھی تھی, پر دل میں آیا, پڑھی, بڑا مزہ آیا, ذکر کر لیا, تلاوت کر لی, کوئی نہیں تھا وہاں, اندھیرے اپنے گھر کے بیٹھے, کسی نے بچہ کسی کو پتہ نہیں, اٹھ کے کر کے سو گئے آرام سے, اور اللہ نے بلا دے, اچھی بات ہے, بلا دیے, کسی ذکر نہ لینا دینا, بڑی اچھی بات ہوئی, دل تسکین ہو گیا. بس سمجھ لو خزانے میں ایک بہترین عمل آ گیا. جب کبھی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اور کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہو تو فوراً جیب سے نکالنے وہ عمل بالکل بے تکلف ہو کر. یہ سکھایا اللہ کے نبی نے, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا اور میں وہاں موجود تھا, تو نے مجھے اٹھایا تھا, میں نے یہ عمل کیا تھا, میں نے کسی نے بتایا, اور تو نے اگر قبول کر لیا, تو جانتا ہے یہ اخلاص کے ساتھ تھا, تو میری مشکل آسان کر. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, تو اپنے آپ کا ہم یہ محاسبہ کرتے رہا کریں.